بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو بول کی جانب سے پروگرام بس میں اندلیب میں آپ کی میزبان اندلیب صدیقی، اردو آرٹس اکیڈمی آسٹریلیا کے پریزیڈنٹ اور ریڈیو بول کے کریٹو ڈائریکٹر آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ سے مخاطب ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات ہیں۔ غم اس لیے کہ رمضان مبارک رخصت ہو رہا ہے، اور خوشی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عید کا تحفہ دیا ہے وہ ہم لوگ خوشی خوشی منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم نے جیسے آپ لوگ کو بتائیے، دیکھیے آج ہم نے پورا ریڈ سوٹ پہنا۔ ہم نے کہا ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ عید منا لیں، اور جب عید ہوگی تو پروگرام ہمارا نیکسٹ ویک ہوگا اس کے بعد، تو ہم نے اس لیے تو جی اب یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے؟ رمضان جا رہا ہے تو آنکھوں میں نمی، دل دھک دھک، جیسے ہی بیٹھتے ہیں نماز کے لیے، کہیں کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں تو ایک دم آنکھیں بھر آتی ہیں کہ اب جا رہا ہے یہ مہینہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کے جس نے سب نے پورے عالم اسلام کو، عالم دین اسلام کو، سب کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے طفیل میں ہم سب کے قبول فرمائے۔ اور ایک دو روز رہ گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے ہم لوگوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جلدی آپ لوگ آ جائیے، شو جو ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے، پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے ایسے جہاں پر بھی خطے پہ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو اسلام، نمستے، ست سری اکال، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، جہاں جس طرح کا ٹائم ہے ہم نے اس طرح کے سب کو اپنے سلام بھیجے ہیں۔ اور یہ نعمان آ گئے ہیں، بہت شکریہ، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ اور اللہ سے دعا کیجیے، اور ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہر سال ہم سب کو یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے روزے رکھنا نصیب فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ اور یہ جو بھی وبا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس مبارک مہینے کی برکت سے دور کر دے، پوری دنیا کو پھر سے خوبصورت بنا دے۔ اور ہاں بتائیں، عیدی ویدی کا انتظام ہوا؟ کپڑے وپڑے بنائے؟ کہاں سے آرڈر کر کے بنے کپڑے؟ کیا مزے آ رہے ہوں گے، جوڑے بن رہے ہوں گے؟ ہاں اوفو، چلیں اچھا ہماری عیدی بھیجی ہے کسی نے؟ یہ بتائیے ہم کو عیدی میں کیا دیا ہے؟ دیکھ لیں پورا مہینہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، بلکہ 2 سال سے ساتھ ہیں، 2 سالوں میں تو نہیں ملی، لیکن اب تو ضرور ملنی چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ سے ہمارے اتنے چاہنے والے ہو گئے، اتنے ہمارے فینس ہیں، اتنے ہمارے لورز ہیں، الحمدللہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بتائیں کیا عیدی بھیج رہے ہیں ہم کو، اپنی اندلیب کو کیا عیدی بھیج رہے ہیں؟ چلیں لیٹس ویٹ کہ کیا آ رہا ہے۔ آخری ایام ہے رمضان المبارک کے، اور ہم سب کی پوری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لیں، فیض اٹھا لیں۔ تو اسی سلسلے میں جو آج ہم بات کریں گے، جو آج کا ٹاپک ہے وہ کہتے ہیں نا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو بات کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں کہ ہم آپ لوگوں کو نعت کی کچھ شعر سنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو فٹافٹ آئیے نا، بھاگ کے آئیے۔ آج تھوڑا کیمرہ ہم سے دور ہے، تو اگر کسی کا نام ہم سے مس ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا، ہم بعد میں آپ سب کو انڈیویجولی تھینکس بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نعت کے کچھ، یہ جناب یوسف قدیری کی نعت ہے، اس کے چند اشعار آپ لوگوں کو سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں،
ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی ہے تیرا مایا زہے مقدر. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپ سے تھی میں چھوڑ آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آئی نہ شام آیا زہے مقدر. خدا تیرا حافظ اور نگہباں اے راہ بطحا کے جانے والے. نوید صدیم بے ساتھ بن کر پیام دارو سلام آیا زہے مقدر. حضور حق سے پیام آیا سلام آیا. کیونکہ اب آج کے بعد رمضان کی تو ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کو ایک اور نعت سناتے چلیں. تو جی آئیں بھاگے بھاگے آئیے. دیکھیے سب جگہ صبح ہو چکی ہے, کہیں 10 کہیں 11 کہیں 2 کہیں 3 اور یہاں پر تو شام ہونے والی ہے. آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر افطاری کا ٹائم ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں 4 بجے شارپ. ایک آدھ منٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو معاف کر دیا کریں, سب سے ہو جاتی ہے غلطی. تو آج ہم بات کریں گے ہمارا جو آج کا اس مبارک مہینے کا جو سب سے ہم لوگ جب نماز میں پڑھتے ہیں سب سے اہم امپورٹنٹ جو چیز ہے ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں کیا ہے وہ میسج لکھ لکھ کے بتائیے. ہم تو بتا دیں گے آپ لوگوں کو, اور ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں آج. نماز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے جس میں ہم اپنی نفی کر دیتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہوتے, ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں سجدے میں جب جاتے ہیں ہم کچھ نہیں ہوتے اس ٹائم پہ. جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا اللہ, ہماری دھڑکنوں کا مالک اللہ, ہماری سانسوں کا مالک اللہ, حبل الورید یہاں سے بھی قریب اللہ, ہماری سوچ سے بھی زیادہ پہلے ہم کو سمجھنے والا ہمارا اللہ. تو آج اسی ٹاپک پہ ہم نے سوچا بات کریں, کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی جلد بازی میں بس جلدی جلدی کہتے ہیں نا, ٹکر مار لو کہتے ہیں نا, بس جلدی جلدی نماز پڑھی اور بھاگ لے. لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نماز کے جو ہم لوگ ادا کر رہے ہیں اس میں جو سب سے اہم رکن ہے ہم اس کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اس کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہے سجدہ. سجدہ نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہی کیوں ہے جو ہم لوگ کو اللہ کی قربت نصیب کرتا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے آج. اس کی بڑائی ماننے کا اس کی بڑائی ماننے کا ہم اقرار کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ تو ہے,
جس کے آگے ہم اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، اپنی انا، اپنی اکڑ، اپنی ضد، کچھ بھی نہیں ہم اس وقت سوچتے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جیسے کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں تیری ایک جبین نیاز میں، ایک سجدہ تڑپ کا کیجئے، ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں، تو ایک سجدہ ہی کر کے دکھائیے نا، کہ زمین کہے کہ ہاں مجھے سجدہ کیا ہے، جبیں کہے کہ سجدہ کیا ہے۔ یہ زمین آ گئی، وعلیکم السلام، آ جائیے۔ اور آج دیکھیں ہم نے ریڈ پہنا ہے، پورا سوٹ، اور کیونکہ عید میں ملاقات ہوگی، بعد میں ہوگی، اس لیے ہم نے سوچا ہم اپنے سب فینس کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ عید کر لیں آج۔ 1-2 دن تو رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک تڑپ کا سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ابھی ایک اور اسی پہ ایک ٹاپک اور ہم نے انکلوڈ کر لیا ہے کہ اللہ کا کرم کن کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ خوش فہمیاں دل سے نکال دیجئے۔ ہم سب پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن کہتی نا، اللہ کہتا ہے یہ بندے مجھے قریب ہیں۔ سورہ فرقان میں ہے 12 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سے لوگ قریب ہیں، وہ اس نے بتایا ہے۔ یہ لوگ میرے قریب ہیں، وہ باقاعدہ اس نے اشارہ کر کے بتایا، تو ان قریب بندوں میں بن جائیے۔ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ، جو سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے، کبھی غور کریں آپ نے کہ سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہی کیوں ہے؟ ہم لوگ رکوع بھی کرتے ہیں، ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، ہماری نماز کا سب سے لازمی جز ہے یہ سجدہ۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، عبادت کا ہم اپنی پوری جو بہترین طریقہ ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، پھر اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا کے سر کو، اپنی عقل و دانائی سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ کس کام کی وہ عقل دانائی؟ اب تو یہاں پر ہیں۔ اور یہ ہم جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ سجدہ جو بہترین عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اظہار کا، قرب کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے، تو کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ کیوں ہے یہ؟ تو اس کا کیا ہے؟ یاد رکھیے، زندگی میں انسان کو 2 چیزیں بہت اہم لگتی ہیں، جن پہ انسان اکڑتا ہے بہت۔ ایک اس کی عقل، انا، اور ایک اس کی ناک۔ کہتے ہیں میں ناک نہیں نیچی ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا، میں ہوں جو کچھ ہوں، یہ میں نے کیا ہے۔ اب جلدی جلدی میسج لکھیے اور بتائیے کون کون اکڑتا ہے، کون کون ضدی ہے، اکڑ ہے، انا پرست ہے۔ غور کریں ذرا، ایک لفظ اس سجدے میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، دیکھیے سب کچھ نیچے آ جاتا ہے۔ عزت، رسپیکٹ، نام، سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی عزت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے مرتبے کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے، اپنی امیج کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ۔ لڑائی کر لیتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں۔ اور اس بات کو ثابت جیسے بتایا کہ کوشش کرنے کے لیے اپنے پیاروں سے لڑائی کر لیتے ہیں، ناتا توڑ لیتے ہیں۔ اپنوں کو گنوا دیتے ہیں ہم لوگ۔
تو غور کیجئے، ہمارا ماتھا جس کو ہم بہت عزت دیتے ہیں، ہماری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، ہماری عقل، پھر جب ان دونوں کو ہم زمین پر رکھ دیتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نفی ہو گئے. یو آر نتھنگ. آپ اور آپ کے درمیان میں کیا ہے اب اس وقت؟ صرف اور صرف اللہ. اس کا قرب بن گیا آپ کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کر دیا، مکمل طور پر جھک جانے کا حکم ہے. اس وقت آپ اس حالت میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، تو ہے، تیرا فضل و کرم ہے، تیری ذات ہے. دیکھیں کہ عاجزی کا بہترین طریقہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سجدہ ہے. لیکن ذرا ادھر ادھر نظر دوڑائیں زندگی میں اور دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم میں عاجزی پائی جاتی ہے؟ کیا ہم میں نرمی پائی جاتی ہے؟ ہم لوگوں کا مزاج کیا اس طرح کا ہے؟ معاف کرنے والا ہے؟ کہیں ہمیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہو گئی کہ ہماری ہی بات سب سے زیادہ بہترین ہے؟ اس خوش فہمی میں نہ رہیے، چھوڑ دیجئے یہ باتیں. ہماری ذات ہی بہترین ذات ہے، یا ہم بڑے کمال کے انسان ہیں، بڑی شان ہے ہماری. اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے. یہ غلط فہمی کیسے دور ہوتی ہے؟ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، سب ڈھہ جاتا ہے. پھر آپ کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تعلق بندے کا بن جاتا ہے. اس وقت جب سجدہ کرتے ہیں تو تجدید کرتے ہیں اپنے آپ کی، بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں، اور یاد دلانا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اے اللہ ہم تیرے آگے جھک گئے، تو ہی ہمارا ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تبارک الذی، دیکھیے پڑھیے، پہلا ہی یہی ہے جملہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بندے کی کیا مجال کہ وہ عاجزی کے علاوہ اپنے آپشن چھوڑے. عاجزی کو زندگی میں لائیے. عاجز لوگ مشکلوں سے نکل جاتے ہیں. عاجز انسان کو راستہ مل جاتا ہے، اور ضدی اور اکڑ انسان جو ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ اپنی ضد پہ اڑ جاتا ہے. وہ اس کو آسانی بھی ملتی ہے تو وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنا کام مشکل میں ڈال لیتا ہے، محض ضد کی وجہ سے. یاد رکھیں کہ عاجز بندہ بن کے رہنا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کرم اس پہ ہوتا ہے جو بندہ عاجز ہوتا ہے. اگر غلطی سے آدمی اپنے آپ کو کچھ کہہ بھی لے، فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. فوراً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم بڑھنے لگتا ہے. اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، 6 ہاف ڈزن، 12 1 ڈزن، 1 ڈزن، 13 کر دیجئے، زیادہ کیجئے، دے دیجئے، سخاوت کیجئے، سخی بنیے. اگر گننے میں لگے رہے تو ساری زندگی گننے میں ہی شمار ہو جائے گی. دل کی کنجوسی کے لیے کائنات کی کنجوسی ہو جاتی ہے، اور دل کی سخی کے لیے کائنات کا خزانہ ہے.
مولانا رومی کہتے ہیں پوری کائنات اللہ کی ضیافت ہے. کیا دیکھیں خوبصورت بات انہوں نے کہی. پوری کائنات اللہ کی ضیافت ہے، موجے مارو اپنی شان کے مطابق. موجے مارو یعنی لوٹو، لوٹ لو اللہ کے خزانے سے، جو مل رہا ہے لے لو، دھڑا دھڑ مانگو. اور وہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، مانگو وہ کہتا ہے. یاد رکھیں رحمت پہ یقین رکھتے ہوئے رحم کرنے والے پہ رحمت ہوتی ہے. صرف رحمت مانگنے سے نہیں ملتی، آپ کو بلیسڈ بننا پڑتا ہے جب آپ پہ بلیسنگ ہوتی ہے. دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح ادھر دھیان ادھر، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تسبیح پڑھی، کیا پڑھی؟ ریسائٹ کر رہے ہیں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں. کیا ہے؟ اپنی اوقات سے زیادہ دینے والا، بہت زیادہ نوازنے والا. تو جس کی شان یہ ہوتی ہے، جس کو ہم رحیم کریم کہتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم پہ وہ رحم، وہ سخاوت، وہ نرمی پیدا ہوتی ہے؟ بتائیں جلدی جلدی، ذرا جھانکے اپنے اندر، جھانکے دل میں جھانکے، کیونکہ اللہ کی معرفت کا نزول ہی دل پہ ہوتا ہے. اور جلدی جلدی میسج کر کے بتائیے، بھاگ کر آئیے، جلدی جلدی دیکھیے. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ تینوں چیزیں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ میں کوئی فرق نہیں آتا. کیا ہوتا ہے؟ آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ محض پڑھنے سے، گننے سے نہیں آتا ہے، دل پہ لینا پڑتا ہے، اثر کرنا ہوتا ہے. رحمان کہیے تو ایسے کہیے کہ دل سے نکلے کہ ہاں رحمان رحیم، ہل جائے آپ کا دل. پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہوں، کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا، رزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے. تو یاد رکھیں جب شکر گزاری ہوگی تو یہ چیزیں ملیں گی. دل سے پڑھیے، گھمانے نہیں ہیں دانے، دل سے بھی کرنا ہے. بہت سارے لوگ جن کے وسائل کم ہوتے ہیں، چھوٹا گھر ہوتا ہے، زیادہ کھانا نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیے وہ گلو کرتے ہیں فیس. کس لیے؟ کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے، سخاوت بندے ہوتے ہیں اللہ کے، سخی ہوتے ہیں، اپنے میں سے، اپنی ضرورت کی چیز میں سے دیتے ہیں لوگوں کو. یہ باتیں اللہ کو پسند آتی ہیں. تو ایسے بندے بنیے نا. جب بھی فیل گڈ کریں گے تو دنیا آپ دیکھیں گے آپ کے سراؤنڈنگ میں فیلنگ گڈ ہو رہا ہے. اف یو وانٹ اٹریکٹ پازیٹیوٹی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دین بیکم پازیٹیو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ if you wanna be a blessed, attract a blessed، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی وہی بننا ہے. اپنے آپ میں رحمت والا مزاج لے کے آنا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اور واقعی میں جیسے ہم لوگ کی یہ پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا ہے ہم لوگوں نے، وہ نہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ ان کی ڈگری ہوتی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، بہت دے رہا ہے ان کو. پھر دوسرے لوگ جب ہوتے ہیں جو واقعی میں کافی انہوں نے جیسے پڑھائی کی ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ کوشچن ہو جاتا ہے. تو لیکن کیوں ہوتا ہے یہ؟ کہ وہ جیسے وہ اپنے اندر
وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کو وہ اندیل رہے ہیں، وہ یہاں سے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے، بھر بھر دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا یہ تسبیح گھمانے سے نہیں، اندر یہاں سے فیل کیجئے، یہاں پہ لے کے آئیے بلیسڈ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتے ہیں۔ اور بہت کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ نتھنگ امپاسبل ہوتا ہے نا، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو امپاسبل کر دیتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں آئی ایم ویری لکی، یہ ہوتا ہے، مجھے سب کچھ مل جاتا ہے۔ کس لیے؟ پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا دل جو ہے دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کو دینے سے خوش ہوتا ہے، اس لیے پھر جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کے خزانے میں، اس کے خزانے میں تو کمی ہوتی نہیں ہے، تو آپ کے بھی دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ادھر سے مل رہا ہے، کیونکہ آپ اپنی ضرورت میں سے دے رہے ہیں، اور یہ سب آپ اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں آئی ایم ویری لکی۔ یعنی دو طرح کی قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اللہ کی جن پر بڑی نوازشیں ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو محروم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جیسے ابھی بتایا کہ اگر بندے پر کرم اور رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت ضرور کہیں نہ کہیں نکلتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رب سے خیر مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ کبھی کسی کو بلیسنگ چاہیے ہے، کسی کو دیکھیں بلیسنگ چاہیے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اریٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا اس سے کتنا پریشان ہو رہا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں اس طرح کی عادتیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیجئے تو آپ کا من خود ہی خوش ہوگا۔ یاد رکھیے کہ آپ پر اللہ کا کرم ہے اور آپ پہ اللہ کا فضل ہے، تو آپ سے جو نکلنے والی شعائیں ہیں، جو ریزڈ ہیں، وہ دوسروں میں بھی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ اچھے ہیں تو دیکھیں آپ کے اطراف آپ سے جڑے ہوئے لوگ بھی اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بابا تھے، ان کا ایک مرید تھا، تو بابا نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ پہ جو کرم ہے اللہ کا وہ مجھ پہ بھی ہو، ان کے مرید نے کہا۔ تو بابا نے کہا کہ بابا نے ادھر مڑ کے دیکھا، ایک مرید پنکھا چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ہوا آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ہوا ادھر بھی جا رہی۔ تو بابا نے یہ پوچھا پنکھا کون چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا وہ چل رہا ہے۔ تو بابا نے کہا ہوا کس کو آ رہی ہے؟ اس نے کہا آپ کو آ رہی ہے اور مجھے بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی ہے جو ہم نے کہا نا شعائیں، یہی اللہ کی رحمت ہے کہ یہاں سے جڑے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو پنکھا جل رہا ہے اور جو ہوا تمہیں آ رہی ہے، تو یہ وہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ یہ مجھے تو ڈائریکٹ کر رہا ہے لیکن وہ آپ پہ بھی آ رہی ہے، تو رحمت اس طرح مل رہی ہے تم پہ، کرم فضل تم پہ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو بابا نے کہا یہی معاملہ رحمت کا ہے اور فضل کا،
کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، یہ تو ریلی ویری ٹرو بات ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے خدا حافظ کہنا، فی امان اللہ، اور پھر بچے بھی آتے ہیں ان کے پاس، گھر میں کتنی رونق ہوتی ہے. اور جب وہ چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو لگتا ہے جیسے کہ دروازے بند ہو گئے. پھر خود ہی منہ سے نکلتا ہے جب وہ تھے نا، وہ تھی تو کتنی، دیکھا ہم لوگ کے سارے کام ہوتے تھے، کہتے ہیں نا ہم لوگ. ابھی جیسے ہم اپنی چھوٹی سی بتا رہے ہیں اپنی بات. ہم لوگ بھی جیسے کبھی جیسے ایک دو دفعہ میکڈونلڈ کی ہم بات بتائیں آپ لوگوں کو. پارکنگ، ہم لوگ میکڈونلڈ کھانے گئے، پارکنگ بالکل خالی، کوئی گاڑی نہیں، اور وہ 2-3 بجے کا ٹائم تھا. جیسی ہماری گاڑی وہاں گئی، ہم لوگ اترے، آپ یقین کریں گاڑیاں آنی شروع ہو گئی، بھر گیا میکڈونلڈ. ہم نے کہا واہ اللہ تعالیٰ، زبردست، کتنی بڑی رحمت والا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے جانے سے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ کس کی وجہ سے کیا وہ ہو جاتا ہے. اکثر کبھی شاپ پہ بھی ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتے ہیں کسٹمر، جیسے ہی ہم لوگ جاتے ہیں ان کی لائن لگ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا بھی آپ لوگ کھڑے رہیں. اس میں کوئی ہم لوگوں کا وہ نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، استغفر اللہ کرنا ہے، کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہے، کچھ نہیں بتا رہے، بس جو تھا وہ بتا دیا. ہوتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے، ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اللہ کے سامنے جو سجدہ ہم لوگ کرتے ہیں، اپنی نفی کر دینی ہے. ہم کچھ بھی نہیں، ربا جو ہے وہ تو ہے، وہ تو ہے. اور کیا کرنا ہے؟ کھلے دل کے مالک بننا ہے. نو کنجوسی، نو کنجوسی. رمضان کا مبارک مہینہ اب رخصت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہم لوگوں کو عید کا تحفہ مل رہا ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اور التماس سے دعا ہے کہ دعا کیجئے گا، اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے سب کے لیے دعا کیجئے گا. تو ریڈیو بول کی جانب سے پروگرام بزم اندلیب اختتام کو پہنچا، اور رمضان کا پورا پروگرام آج جیسا ختم ہوا ہے. بہت ساری دعائیں کیجئے گا، اور آپ سب سے اللہ حافظ چاہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں آپ سب کو، فی امان اللہ. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لکھا ہے رمضان کے لیے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ گنگنائیے گا، ٹھیک ہے؟ لو جا رہا رمضان، رخصت ہوا رمضان، لو جا رہا رمضان، رخصت ہوا رمضان. یہ آیا امڑ آئی برکتوں کی بہاریں، برکتوں کی بہاریں. ہر گھر میں برسنے لگی تلاوت کی پھواریں، تلاوت کی پھواریں. نازل ہوا اسی ماہ مبارک میں قرآن، لو جا رہا رمضان، رخصت ہوا رمضان. نہ ہوں گے پکوڑوں کے کھجوروں کے نظارے، نہ چاٹ اور سموسوں کے آپس میں اشارے. ہو جائیں گے بند سال کے لیے یہ دسترخوان، لو جا رہا رمضان، رخصت ہوا رمضان. فی امان اللہ. اللہ حافظ.